السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی اے تھرڈ ایئر کے جو سوالات ہیں صفحۃ التفاسیر سے، ان میں سے ایک سوال سورہ کہف کے خلاصے کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ یہ جو صفحہ آپ کے سامنے میں نظر آ رہا ہے، یہ صفحہ یہ سورہ کہف کا علامہ صابونی نے سورہ کہف کے ابتدا میں سورہ کے خلاصے کو بیان کیا ہے، جو ایک صفحے پر مشتمل ہے، جس کو دیکھیے یہاں پر یہ ایک صفحے پر مشتمل ہے، جس کو مختصر انداز میں علامہ صابونی نے سارے سورہ کہف کے خلاصے کو ایک صفحے کے اندر یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ میں اس کی آپ کے سامنے میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن کی اور صابونی کی جو عبارت ہے اس عبارت کی روشنی میں آپ کو سورہ کہف کا خلاصہ بتلانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے اوپر علامہ صابونی اوپر کہتے ہیں، جو یہ اوپر ہے سورۃ الکہف مکیۃ، سورہ کہف مکی ہے، وآیاتھا عشر و مئۃ، اس کی آیتیں 110 ہیں۔ بین یدی سورہ، سورہ کے سامنے میں کا مطلب یہ ہے کہ سورہ جن چیزوں پر مشتمل ہے جو سورہ میں بتایا جانا چاہتے ہیں، جو سورہ کا خلاصہ ہے، اس کو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے نقطے کی شکل میں کہتے ہیں کہ سورۃ الکہف من السور المکیہ، سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ سب سے پہلی بات مصنف نے یہ بتلائی کہ سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اوپر بھی بتلایا تھا کہ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس میں 110 آیتیں ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں وَهِيَ إِحْدَى سُوَرٍ خَمْسٍ بُدِيَتْ بِالْحَمْدِ، اور یہ ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو الحمدللہ کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے۔ لفظ الحمدللہ کے ذریعے سے یا جملہ الحمدللہ کے ذریعے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان 5 صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ وَهَذِهِ السُّوَرُ هِيَ الْفَاتِحَةُ، الْأَنْعَامُ، الْكَهْفُ، سَبَا، فاطر۔ یہ جو صورتیں ہیں جو الحمدللہ کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے۔ وَكُلُّهَا تَبْتَدِئُ بِتَمْجِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَتَقْدِيسِهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو 5 صورتیں ہیں جو جملہ الحمدللہ کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام صورتیں اللہ کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اور اللہ کی پاکیزگی کے بیان کرنے سے شروع ہوتی ہیں۔ وَالْاعْتِرَافُ لَهُ بِالْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاء، اور ان صورتوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بھی اعتراف ہے۔ جو صورتیں جن میں سورہ کہف بھی ہے کہ اس کے اندر پہلے تو اللہ کی تعریف، بزرگی، بڑائی، برتری، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی عظمت، بڑائی، فضیلت کا اعتراف کیا گیا ہے، اور اللہ کے جلال و کمال کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک تو نقطہ مصنف نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے مصنف کہتے ہیں تعرضت السورۃ الکریمۃ لثلاث قصص من روائی قصص القرآن الکریم، کہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ کریمہ ہے 3 قرآن کے بہترین قصوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کہف کے اندر قرآن کریم کے بہترین 3 قصوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ان قصوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فی سبیل تقریر اہدافها الاساسیۃ لتثبیت العقیدۃ والایمان بعظمت ذی الجلال، کہ یہ سورہ کے جو بنیادی مقصد ہے کہ عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کی عظمت پر ایمان لایا جائے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے سورہ کہف کے اندر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں، جس کا خلاصہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں اما الاولی فہی قصۃ اصحاب الکہف، پہلا جو قصہ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، وہی قصۃ التضحیۃ بالنفس فی سبیل العقیدہ، اور اس قصے کے اندر جو بنیادی بات بتائی گئی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قصے کے اندر عقیدے کے راستے میں جان کی قربانی کا یہ قصہ ہے، کہ جہاں پر عقیدے کی بات آتی ہے، ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر اگر جان کی قربانی دینی پڑتی ہے تو جان کی بھی قربانی دے دی جائے، اس قصے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی اپنی ایمان اور عقیدے کے خاطر دی تھی۔ وہم الفتیۃ المؤمنون الذین، اور وہ نوجوان تھے خرجوا من بلادہم فرارا بدینہم، جو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے اپنے دین کے خاطر نکلے تھے۔ ولجؤوا الی غار فی الجبل، اور ایک غار کے اندر، پہاڑ میں یہ لوگ ایک غار کے اندر جا کر ان لوگوں نے پناہ لے لی تھی۔ یہ اپنے ایمان کے خاطر اپنے شہر سے، اپنے ملک سے نکلے تھے، ایک پہاڑ کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ ثم مکثوا فیہ نیاما 309 سنین، پھر وہ لوگ وہاں پر سوتے ہوئے رہے تھے، 309 سال تک وہ لوگ سوتے ہوئے رہے تھے۔
کہ ایک پہاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک مسلسل سلائے رکھا. ثم بعثهم اللہ بعد تلک المدت الطویلہ، اور اس لمبی مدت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. اس قصے کو، اس واقعے کو اس سورے کے اندر ایک تو اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، مصنف اس کو کہتے ہیں. اب جو تیسرا نقطہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں والقصۃ الثانیۃ، جو دوسرا قصہ ہے اس سلسلے کا، قصۃ موسیٰ مع الخضر، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ درپیش ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم کو حاصل کرنا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کشتی بہترین ہوتی ہے، اس کے ایک تخت کو نکالتے ہیں، ایک جگہ پر اس کی سوراخ کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں، پھر ایک بچہ ملتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں. پھر ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کھانا نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر ایک دیوار ہوتی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام درست کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے جو ہمیں کھانے کا جنہوں نے نظم نہیں کیا ان کی دیوار کو درست کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو اسی کو کہیں کہ وہی القصۃ التواضع فی سبیل طلب العلم. دراصل اس قصے کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ ہے اس میں جو ہے طلب علم کے راستے میں تواضع کو اختیار کیا جائے، اس کا یہ قصہ ہے. وما جرى من الاخبار الغیبہ، اور اس کے اندر غیب کی جو خبریں بتائی گئیں کہ وہ جو کشتی تھی، وہ کشتی اس واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے توڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے بتلایا تھا کہ جب ہم دوسرے کنارے پر جائیں گے تو وہاں پر بادشاہ ہے، جو بادشاہ اس کشتی کو، جو اچھی کشتی ہوتی ہے ان کشتیوں کو وہ لے لیتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر آگے چل کر جب بچے کو قتل کر دیا تھا تو قتل کی وجہ بتائی تھی کہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہوتا، تو اس واسطے خود بھی یہ غلط راستے پر چلتا، ہم نے اس لیے اس کو قتل کر دیا. پھر جو دیوار درست کی تھی اس کے سلسلے میں بتلایا تھا کہ اس کے والدین، جو بچے کے والدین ہیں، یہ والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے، وہ نیک صالح لوگ تھے. ان کے بچے اس مال کو، جو خزانے کو جو دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس کو حاصل کر لیں. اس کے لیے ہم نے اس دیوار کو درست کیا ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں. یہ غیب کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام بتلاتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں مصنف کہتے ہیں وَلَمْ يَعْرِفُهَا موسیٰ علیہ السلام حَتَّى عَالَمَهُ بِهَا الْخِضَر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں تھی یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بتلایا، جن میں کشتی کا قصہ ہے اور جو ہے بچے کے قتل کا بھی حادثہ ہے اور دیوار کے بنانے کا قصہ ہے. تو یہ قصہ، دوسرا قصہ بیان کیا گیا. اور جو تیسرا قصہ ہے سلسلے کا، والقصہ الثالثہ قصۃ ذی القرنین، تیسرا جو قصہ ہے یہ ذی القرنین کا قصہ ہوا. تو جو ذی القرنین ہے اس کے سلسلے میں مصنف کہتے ہیں وہ ملک مکن اللہ تعالی له بالتقوى والعدل، کہ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بدولت اور انصاف کے بدولت دنیا میں اللہ نے سلطنت دی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی تھی کہ ان یبسط سلطانہ علی المعمورہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذوالقرنین کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، اس کے عدل پسند اور انصاف پسند ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری سلطنت کو دنیا پر معمور کر دیا تھا. وہ ساری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا. وہ ان یملک مشارق الارض و مغاربہا، سرزمین کے مشرق اور مغرب میں اس کی سلطنت تھی. وما کان من امرہ فی بناء السد العظیم. اس کے علاوہ یہ جہاں پر یہ متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، عدل و انصاف لوگوں میں کرتا تھا، اس کی سلطنت ساری دنیا پر تھی، مشرق و مغرب پر اس کی حکومت تھی. اس نے جو ہے سد سکندری کو درست کیا تھا، جہاں پر یاجوج ماجوج قید ہیں، وہاں پر جو یاجوج ماجوج فساد مچاتے تھے، وہاں کے لوگوں کے کہنے پر اس نے وہاں پر ایک سد بنائی تھی، ایک دیوار بنائی تھی، جس سے یاجوج ماجوج آتے جاتے تھے، ان کا آنا جانا اس نے بند کر دیا تھا. تیسرا قصہ ہے جو سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا. اس کو علامہ صابونی یہ سورہ کہف کے ابتدا میں بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ کما استخدمت السورہ، اسی طریقے سے سورہ نے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، ایمان اور عقیدے پر آدمی کو قائم ہونا چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے جہاں 3 قصے بیان کیے ہیں، اسی طریقے سے جو 3 مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ حق جو ہے کبھی بھی یہ مال، کثرت مال کے ساتھ اور سلطنت حکومت کے ساتھ مربوط نہیں ہوتا ہے. لا يرتبط بکثرت المال والسلطان وانما هو مرتبط بالعقیدہ. حق جو ہوتا ہے
یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. حق کا تعلق مال اور بادشاہ سے نہیں ہوتا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں مثالیں بھی 3 بیان، جیسے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں سورہ کہف کے اندر، ایسے مثالیں بھی 3 بیان کی گئی. المثل الاول، پہلی جو مثال ہے، للغنی المذہوب بمالی، ایک مالدار ہوتا ہے جس کو اپنے مال پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے. والفقیر المعتز، اور ایک جو ہے فقیر ہوتا ہے جس کو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر فخر ہوتا ہے. مالدار بھائی کو، مالدار شخص کو اپنے مال پر فخر ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کو اپنے ایمان اور عقیدے پر اس کو فخر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر قصے کی شکل میں اس کو بیان کیا ہے، ان دونوں کے واقعے کو، فی قصۃ اصحاب الجنتین، یعنی 2 باغ والوں کے قصے کی شکل میں اس کو بیان کیا. والثانی، اور دوسرا جو قصہ ہے، للحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وما یلحقها من فناء و زوال، دنیا کی زندگی اور اس کے ختم ہونے کے سلسلے میں اللہ نے دوسری مثال بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی جلد ختم ہونے والی ہے. اس کی مثال وہاں پر اللہ نے سورہ کہف کے اندر جو 3 مثالیں بیان کی ہیں اس میں دوسری مثال یہ ہے. تیسری جو مثال ہے، مثل التکبر والغرور، تکبر اور جو غرور کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی ہے، اور اس کو اللہ نے مصوراً فی حادثۃ امتناع ابلیس عن السجود، ابلیس کے سجدہ کرنے سے رکنے کے جو واقعہ ہے اس کی شکل میں بیان کیا ہے کہ تکبر کا انجام کیسے ہوتا ہے. کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کے دربار سے اس کو بھگا دیا گیا. وَمَا نَالَ مِنَ الطَّرْدِ وَالْحِرْمَانِ، اور جو اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا، جو محروم ہو گیا، اس کو بھی اس قصے کے اندر بیان کیا گیا. تو وہ کل هذه القصص والامثال، 3 قصے ہیں اور 3 مثالیں ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس سے اللہ کے نصیحت حاصل کی جائے، اور اس کے ذریعے سے آدمی نصیحت حاصل کرے کہ آدمی کو ایمان اور عقیدے پر مضبوط ہونا چاہیے، اور بقیہ جو دنیا ہے تو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے. کثرت مال اور سلطنت وغیرہ کے ذریعے سے کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے، اور جو ہے اپنے ایمان و عقیدے پر بہر صورت قائم رہنا چاہیے. اور اللہ تقوی و طہارت کے بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے حکمرانی بھی عطا کرتے ہیں. یہ جو صورت کا خلاصہ ہے جس کو علامہ صابونی نے سورہ کہف کے ابتدا میں بیان کیا ہے، یہ جو 3rd ایئر کے جو پرچہ ہے اس کے اندر یہ سوال ہے، یہ خلاصہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے.